السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ وقال في موضع آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش کے تمام ہی معزز و محترم حاضرین کرام، جنہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنے وجود سے، اپنی قربانیوں سے اور اسلاف کی دی ہوئی اس امانت کو سنبھال کر کے دل و جان میں رکھنے والے میرے تمام دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، خاص طور پر ہمارے اس عظیم الشان اجلاس کے بہت ہی زیادہ اپنے خون جگر، اپنے مال و منال، دامے درمے سخنے گفتے اس کو پروان چڑھانے والے، کامیاب بنانے والے بزرگوں، ساتھیوں،
اہل خیر حضرات، ماؤں اور بہنوں اور قوم کے نونہالوں اور عزیزوں، ہماری اس اہم تاریخی جمعیت کے تمام ہی اہم ذمہ داران، خاص طور پر اس کے امیر محترم عزیز گرامی قدر جناب مولانا ڈاکٹر عبداللہ فاروق صاحب اور ان کے تمام ہی معزز نائبین، جن کی بڑی لمبی فہرست ہے اور جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ ہر طریقے سے منظم ہیں، ہر طریقے سے کام کو پھیلا کر کے، بانٹ کر کے کام کو کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، اور ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر شہید اللہ صاحب اور ان کے تمام ہی معاونین اور نائبین، بہت ہی ہمارے معزز و محترم اس جمعیت کے جس طریقے سے بھی اس کے ممبران، خواہ وہ مرکزی سطح کے ہوں، صوبائی سطح کے ہوں، یا ضلعوں اور قریوں اور گاؤں اور مقامی سطح پر پھیلے ہوئے ہوں، وہ تمام ہی میرے دینی ملی بزرگوں بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو اس عظیم الشان اجلاس کے انعقاد کرنے پر، شر و فساد کے زمانے میں اکٹھا ہو کر کے اسلام کے امن و شانتی والے پیغام کو عام کرنے پر، اور اسلام کی وہ خوبیاں اور وہ رحمتیں جو ساری انسانیت کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی حیثیت سے لے کر کے آئے تھے، اس کی تبلیغ اور اس کو پرچار کرنے کے لیے آپ نے جو یہ عظیم الشان اجلاس بلائی ہے، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے اس پر مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور قرآن و حدیث کو لوگوں کے دلوں میں جو ان کی امانت ہے ان تک پہنچانے کے لیے، اور اسلام کے امن و شانتی کے پیغام کو، اس کے اخوت و محبت کو، اس کے تمام ہی اچھے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جتن کیا ہے۔ آپ شکریہ کے مستحق ہیں اور میں آپ کا اس سلسلے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ ہمارے شکریہ کے آپ محتاج نہیں ہیں، آپ شکریہ ادا کریں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا بہترین مصرف آپ نے اپنے بھائیوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو، سب کو خیر کی دعوت دینے کے لیے، ان کے کلمے کو مجتمع کرنے کے لیے، ساری انسانیت جو اس وقت ماری ہوئی ہے، ستائی ہوئی ہے، بھگائی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ انسانیت نے اپنا سب سے بڑا جوہر کھونا شروع کر دیا ہے۔ اب انسان انس کے لیے، محبت کے لیے، ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سب ایک تھے، سب کے جسم میں ایک خون دوڑ رہا تھا، سب ایک آقا و مالک کے غلام تھے، سب اللہ جل شانہ جن کا خالق و مالک تھا اس کے مخلوق تھے۔ آج اس کے اندر رنگ و نسل کا بھید بھاؤ، زبان کی لڑائیاں اور طرح طرح کے خاندانی طبقاتی اونچ نیچ کی شکار ہو کر کے یہ دنیا مختلف طریقے سے بٹتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتی چلی جا رہی ہے، بلکہ مسلمان بھی آج کا صحیح معنی میں دیکھا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، روشن شاہراہ پر، جی ٹی روڈ پر نہیں، روشن شاہراہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا تھا، اس کی کالی راتیں بھی دن کی مانند روشن ہیں، اور اس پر جو بھی چلا جائے گا یہی سنت کا راستہ ہے، مسلک سنت پہ ہے، سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ یہ اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے بھٹکے گا،
جو دائیں بائیں کا راستہ لے گا، جو اس کی روشن تعلیمات سے منہ موڑ لے گا، وہ ہلاکت کے گڈھے میں گر جائے گا۔ آپ ویسے اس کام کو امت نے چھوڑ دیا ہے، ملت نے چھوڑ دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہاری یہ ڈیوٹی تھی، اور اللہ جل شانہ نے تم کو اس لیے پیدا کیا تھا۔ پہلے تم ہی تھے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے کہا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ مکے کے لوگ، یہ عرب کے لوگ، یہ قریش کے لوگ جانور ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ بعد میں جب یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے درمیان قرآن و حدیث کو چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن و حدیث کو، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ جب انہوں نے تھام لیا تھا تو اللہ جل شانہ نے ان کو سربلند فرما دیا اور فرمایا کنتم خیر امہ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مخاطب کر کے صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے جن کو جانور کہا گیا تھا، پہلے اسلام اس کلمہ کے آنے سے پہلے، اس قرآن و حدیث کو جاننے سے پہلے، اس نبی رحمت کے آنے سے پہلے، آج کہا جا رہا ہے سب سے بہتر امت ہو، سب سے اچھی امت ہو، اخرجت للناس۔ ایک بات یاد رکھنا، تم اپنے لیے نہیں پیدا ہوئی ہو، صرف اہل حدیثوں کے لیے تمہارا وجود نہیں ہے، تم صرف اپنی آل و اولاد اور مال و منال کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، اور صرف تم کسی خاص خطے میں کسی خاص نام کے ساتھ محصور ہو کر کے نہیں، بلکہ ناس، انسانیت جہاں کہیں بھی ہے، انسان جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں، ان تک اس دعوت کا، اس رحمت کا، اس پیغام کا عام کرنا تمہارا فرض ہے، یہ تمہاری اخرجت للناس۔ مفسرین فرماتے ہیں ناس سے مراد غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو یہ رحمت ملنی چاہیے تمہارے رہتے ہوئے۔ اگر وہ دنیا کے عذاب میں مبتلا ہے، تمہارے رہتے ہوئے وہ آخرت کی طرف، اگر جنت کی طرف، جہنم کی طرف رواں دواں ہے، تو یہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تم کو یہ نسخہ عطا کیا گیا تھا، یہ امانت اللہ جل شانہ نے تم کو دی تھی۔ تم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مگن ہو جاؤ، اپنے آپ کو بہتر کہلا لو اور تم اپنے آپ کو بہترین لقب سے نواز لو، یہ ہماری امانت تھی۔ لیکن ہم نے بہت حد تک اس کو ضائع کیا ہے، بہت حد تک اس کو ضائع کیا ہے، یہاں تک کہ ایک عرب شاعر کو کہنا پڑا تھا مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کے، اس میں بلا تفریق اہل حدیث اور غیر اہل حدیث، صاف صاف کہا تھا الا لیت شعری ما ترى روح احمد اذا طالعتنا من علی او اطلتی واکبر ظنی لو اتانا محمد للاقى الذي لاقاه من اهل مکہ اضلنا عن النور الذي جاءنا به كما عزلت عنه قریش فضلتی تلحفت یا روحی وانت غریبۃ عن الحی فاجتازی ولا تتلحفی۔ کہا کہ ان موحدین کا، جن پر اللہ پر یقین نہیں رہ گیا ہے، ان پر وہ جو اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن وہ کسی اور سے امید رکھتے ہیں، مالک مانتے ہیں کہ ہماری جان میں تصرف وہ کرے گا، ہماری مال میں تصرف وہ کرے گا، ہمارے وجود کو استحکام وہ بخشے گا، ہمارے وجود کو متزلزل جب چاہے گا وہ کر دے گا، لیکن وہ غیروں پر بھروسہ کر کے اپنی چالاکی پر، اپنی سیاست پر، اپنی جو کچھ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس دست و بازو پر اعتبار کر کے اللہ جل شانہ کی خالقیت کو بھلا دیا۔ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ایک اہل حدیث بھی اسی طریقے سے در در کی ٹھوکر معیشت اور معاشت اور روزی روٹی کے سلسلے میں دوڑتا ہے جس طریقے سے غیر دوڑتا ہے؟ کیا بازار میں ہمارے تاجر دوسرے تاجر برابر نہیں نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہ دنیا داری ہمارے اندر اس طرح شرائط نہیں کی گئی ہے؟ یہ دیکھ کر کے عالم بالا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کر کے زمین پر آ جائیں کہ میری امت ہے، یہ میری امت کہاں ہے؟ میں نے تو روشن شاہراہ پر ترکتکم علی المحجۃ البیضاء کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تھا، آج کیا ہو گیا؟ اس کو طلب کر کے زمین میں آ جائیں اور آپ لوگوں میں تبلیغ کرنے لکھنے جیسا کہ قریش للاقى الذی لاقاه من اہل مکہ تھی، تو آپ وہ اصلی توحید جو قریش کو سکھایا تھا اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک قریش نے جس طرح سے آپ کو مارا تھا، ستایا تھا، بھگایا تھا اور مکے میں رہنا اجیرن کر دیا تھا، وہی یہ موحدین بھی کریں گے، مانیں گے نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے مسائل موحدین کے حل نہیں ہوتے، مسلمانوں کے آپسی مسائل حل نہیں ہوتے، دنیا کو برا کرتے ہیں،
دنیا والوں کو کوستے ہیں، لیکن وہ دو سگے بھائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دو ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، فرقوں میں بٹ کر کے، جماعتوں میں تقسیم ہو کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے گرے ہیں۔ جب وہ ان کو سختی کریں گے، آپ نرمی سے سمجھائیں گے، تو یہ آپ کو پھر مکہ والوں کی طرح دشمن سمجھ کر کے آپ کو مارنا شروع کر دیں۔ اضلنا عن النور الذی جاءنا بہ، یہ جانتے ہیں کیوں ایسا ہوا ہے؟ وہ نور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تھے، جس سے دل روشن ہو جاتے تھے۔ ایک حبشی کالا غلام سیدنا سید و سردار ہو جاتا تھا بلال، اور امت کا سب سے قوی انسان حضرت عمر بن خطاب سیدنا، ہمارے سردار، ہمارے بڑے، یہ کہہ کر کے پکارتے تھے۔ یہ روح ہم سے، یہ روشنی ہم سے ختم ہو گئی ہے، ہم اب صرف ظاہری چیزوں پر دنیا کی طرح جا رہے ہیں۔ اضلنا عن النور الذی جاءنا بہ کما عدلت عنہ قریش فضلتی، قریش تو اسی سے منہ موڑ کر کے وہ گمراہ ہو گئی تھی۔ تم کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ بے راہروی کی ساری سنتیں تم زندہ کر دو، سنت کے خلاف ساری سنتوں کو زندہ کر دو؟ اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو مسجدوں کی چند سنتوں کو تم زندہ رکھو، ورنہ جتنے کینہ کپٹ، جتنے حسد، جتنی لڑائیاں، جتنے تمہارے اندر بھید بھاؤ، اور دنیا نے جس طریقے سے داء الامم، ہوا و ہوس کی خواہش، اپنا نفس جو چاہے گا وہ کریں گے، جو دل میں آئے گا وہ کریں گے، رب چاہی زندگی نہیں من چاہی زندگی گزاریں گے۔ یہ بتاؤ کہ یہی تو اصحاب الاہوا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ اصحاب الاہوا، ہوا و ہوس کے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، خطبۃ الحاجہ میں کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ آج جو ہمارے اندر اہل حدیث ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود دنیا نے ہمارے اوپر پورے طرح قبضہ کر لیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اصحاب الاہوا کے وہ، شاید ہمارے پاس وہ علم ہوتا، وہ وسیلے ہوتے، اور ہم کو دور کرنے کے یہ آلات اگر طاقت ہوتی تو شاید ہم اس سے بھی دور ہو جاتے۔ نعوذ باللہ، سب سے بڑا دشمن یہ خواہشات نفس ہے، منمانی ہے، ہم کو جو آئے گا وہ کریں گے، ہم کو جو سمجھ میں آئے کرے گا، یہ ایسا کبھی نہیں رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سمجھائیں، کتنی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پاک، آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم کو ضرورت ہے اس ایمان اور توحید اور اللہ اور رسول سے محبت کو ٹٹول کر کے اپنے دلوں میں دیکھنے کی کہ یہ ہے بھی کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ کھسک گیا، ہم صرف زبانی اس کے دعوے دار ہیں، اس لیے دنیا اسلامی خوبیاں لا کر کے، اسلامی دہشت گردی کا نام دے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو جو کچھ کہے ہم اس کے سزاوار بن سکتے ہیں۔ ضرورت ہے، میں ان باتوں کو بہت زیادہ طول نہ دے کر کے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ذرا پیچھے کی طرف لے چلوں، بہت پیچھے نہیں، جس کی طرف میں گیا تھا۔ توحید و سنت کی آبیاری کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، یہ طوبہ للغرباء ہے۔ آپ اجنبیت محسوس نہ کریں، تعداد پر نہ جائیں، آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، گھر میں اجنبی تھا اسلام، اور بہت دنوں تک تھا، پھر بار بار اسلام پر ایسا دور آیا، لیکن آپ نے دیکھا وہ جو کتاب و سنت کے ماننے والے تھے کبھی بھی اس شاہراہ حق سے غریب تھے، اجنبی تھے، ستائے گئے تھے، لیکن کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور یہ تاریخ ہے ہندوستان کی۔ آپ جانتے ہیں آج مرکزی جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش آپ نے نام رکھا ہے، آپ کو بنیادیں یاد ہوں گی کہ تحریک شہیدین کو 150 سال تک ہم نے جھیلا تھا، جھیلا نہیں تھا بلکہ اس کو اپنے گلے لگایا تھا، اور تحریک شہیدین جس نے اس دیش کو آزادی دلائی تھی۔ میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 150 سال جو قربانیاں دی گئی تھی، اس میں سے سب سے پہلی قربانی، سب سے بڑی قربانی مالی حیثیت سے بھی، جانی حیثیت سے بھی بنگال نے دیا تھا، بنگالہ نے دیا تھا۔ بنگال کی سرزمین میں سب سے بڑی قربانی دی تھی، یہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے۔ تحریک شہیدین جو چلی اور دیش آزاد ہوا، پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، جانتے ہیں کیا کیا تھا؟
اس بنگال میں جن لوگوں نے کام کیا تھا اس کے سرغنہ تھے، پٹنہ میں بیٹھے ہوئے صادق پور، صادقان صادق پور کی کہانیاں وہ ہیں کہ بھارت کے چپے چپے میں اس تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ بھارت سے مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جاوا، سماترا، انڈمان اور نکوبار، یہ سارے علاقے بھارت میں آتے تھے، اکھنڈ بھارت میں۔ وہ اس وقت متحد تھے، ایک جگہ تھے۔ اس وقت انگریز قابض تھا اور پہلی لڑائی بھی انگریز کے خلاف بحیثیت ایک عام سیاست حکمراں کے بنگال کے لوگوں نے لڑی تھی۔ دوسری جو سب سے عظیم الشان لڑائی تحریک شہیدین کی چلی تھی اور مسلسل 150 سال تک چلی، یہ بنگال کے حصے میں سب سے بڑا حصہ آیا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو جب دیش آزاد ہوا، پردھان منتری بنے، تو وہاں سے سیدھے وہ پٹنہ صادق پور آئے تھے۔ مولانا عبد الخبیر صاحب تازہ لوٹے تھے سرحد سے آخری، اور اس وقت مولانا علی میاں نے اپنی کتاب ربانی علی رحبانیہ میں لکھا ہے، عربی میں حوالہ نہیں دیا لیکن یہ لکھا ہے لو وضعنا تضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان اخرى لرجحت کفۃ اہل صادق پور، کہ سارے ہندوستان کے سارے اکھنڈ بھارت کے، جس میں ہندوستان سے مراد یہ پورا خطہ تھا، آج سے 75 سال پہلے کہا تھا ساری ہندوستان کی، متحدہ ہندوستان کی ساری قربانیوں کو، ساری بلیدانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں صرف صادق پور پٹنہ، جن کا جو سب سے زیادہ اس کے رنگ روٹ، سب سے زیادہ دولت، سب سے زیادہ اپنے مال اور اولاد کو نچھاور کرنے والے بنگال کے لوگ تھے، کہا کہ ان کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں ان کی قربانی رکھیں لرجحت کی فتوہ اہل صادق پور، تو صادق پور والے اہل حدیثوں کا پلہ بھاری رہے گا۔ پنڈت جی نے ایسی ہی بات نہیں کہی تھی، بڑی قربانیاں دی تھی اور اس کی ایک تاریخ ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہماری طرح وہ اہل حدیث نہیں تھے۔ میں ایک لفظ ذکر کر دوں، یہ کالا پانی جس کو انڈمان میں آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تو گیا تو کانپنے لگا تھا جب میں نے کیسی سولی دی جاتی تھی، کیسے پھندے پہنائے جاتے تھے اور کس طرح کے جیل میں ان کو رکھا جاتا تھا۔ وہ 6 تو ختم ہو گئے ہیں لیکن ایک نمونے کے طور پر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو، تو یقین جانیے کہ اس وقت یاد آیا۔ لیکن اس وقت ایک اہل حدیث ایسا تھا کہ منحنی سا جسم، چھوٹا سا انسان، دبلا پتلا سا، آپ نے قریب اگر دیکھا ہوگا مولانا عبدالسمیع جعفری جو ابھی انتقال ہوا ہے، انہی کے پردادا ہوا کرتے تھے مولانا یحییٰ علی صادق پوری، وہ ہیرو تھے اور جس کے رنگ روٹ آپ تھے۔ بنگال کی سرزمین اصل تھی اور اسی لیے سید صاحب کا قافلہ جب سعودی عرب کا حقہ پانی بند کر دیا گیا، وہاں ان کے خلاف بائیکاٹ ہوا، ساری دنیا میں یہ اعلان ہوا کہ کوئی حاجی نہ جائے تاکہ اس سے چند پیسے جو حاصل ہوں گے تو اس سے وہابی حکومت بڑی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا قافلہ سید صاحب لے کر کے یہی بنگال آئے تھے، 200 لوگوں کو لے کر کے گئے تھے۔ آپ ایک محض نہیں، دنیا کے جہاں کہیں بھی تھا، ملک کے لیے بھی ملت کے لیے قربانیاں آپ نے دی تھی۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ پنڈت جی نے تو یہ بات کہی تھی تو ایسے ہی نہیں کہی تھی، وہاں کی ایک بات سنا کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ وہاں یحییٰ علی صادق پوری کو جب انگریز جج نے لا کر کے اور کہا کہ آج پھانسی دینی ہے، اور ان کو خون ہی پیشاب ہو رہا تھا، پیشاب میں صرف خون گر رہا تھا، اس قدر دبلے پتلے وہ تھے، اب اور دبلے پتلے ہو گئے تھے کہ چلا نہیں جاتا تھا، لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے ان کو لے کر کے آتے تھے۔ اس دن جس دن ان کو پھانسی کی سزا سنانی تھی، یحییٰ علی صادق پوری جب آئے تو اس دن جیسے شیر ببر چل رہا ہو، ترى الرجل النحيف وفتزدريه وفي اصوابه اسد ضرير، انگریز نے دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہا کہ یہ یحییٰ علی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور لگ رہا ہے، اس مستی سے چل رہا ہے جیسے کوئی شیر ببر ہو۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ آج اس کو خبر ہے کہ آج اس کو پھانسی دی جائے گی۔ اسی ملک کی خاطر، اسی ملت کی خاطر، اسی قرآن و حدیث کی خاطر جب یہ بتایا گیا تو اس نے فوراً کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سب سے بڑے دشمن کو جو ہندوستانیوں کو متحد کرتا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی کا ایک نعرہ بھی دیا تھا، جب ڈیوائڈ اینڈ رول کا نعرہ انگریز نے دیا تھا اور گھروں میں ایجنٹ گھسائے تھے، تو دیکھا کہ یہ سارا پلان فیل کر رہا ہے، تو کہا کہ اس کو خوش نہیں ہونے دیں گے، اس کی پھانسی کی سزا کو ہم عمر قید کی سزا میں بدلتے ہیں، لیکن ایک کام کرو، سن لیجئے ذرا، ایک کام کرو
اور کرو کیا؟ کہا کہ اسی بھرے اجلاس میں ڈگ میں جب یہ کھڑا ہے عدالت کے سامنے اس کورٹ میں، اس کو ختم کر دو کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ یحییٰ علی صادق پوری کا جب بھرے کورٹ میں جب یہ داڑھیاں کاٹی گئی، چھیل دی گئی، تو جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ بس جو شیر ببر کی طرح آیا تھا، چہرے پر مسکان تھی، خوشی خوشی آیا تھا، اب اس کے آنکھوں سے آنسو ظاہر ہوئے، اور اس نے ان داڑھیوں کو جو نیچے گری ہوئی تھی اٹھایا اور کہا غم نہ کھاؤ، اللہ کے راستے پہ کاٹی گئی۔ آج ایک داڑھی پر لڑائی ہو رہی ہے، ایک ایک سنت کا ہمارے گھروں سے جنازہ نکل رہا ہے۔ کہاں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک ہم نے سنتوں کو فراموش کر دیا ہے زندگی کے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ تھے وہ۔ انہوں نے کہا غم نہ کھاؤ، یہ کاٹی گئی ہے، تو مجھے حضرت خبیب یاد آ گئے جب وہ کہہ رہے تھے کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي، یہ کہا تھا۔ یہ اہل حدیث ہوا کرتے تھے، یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، جب یہ 150 سال گزر گیا، انگریز میز پر آ گیا، ہندو مسلم سب سمجھ گئے کہ ہم کو لڑایا جا رہا ہے، اور اب ہم کو لڑا کر کے ہی صرف اب ہم اتنے اچھے ایسی جگہ پہنچا دیا اہل حدیثوں نے، اس کو وہابی کا نام لیتے تھے، ڈاکٹر چارہ چند نے اور W ہنٹر نے، اور پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی، ہم کو نہیں معلوم ہے لیکن دوسروں کو معلوم ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، ہم نہیں جانتے، غیر یاد رکھے ہوئے۔ اس لیے ہماری یہ قربانی ہے، آج ہی کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں کو اذهبوا انتم الطلقاء کہا تھا، جنہوں نے مار مار کر کے بار بار گرا دیا تھا۔ کانوا یرمونہ فیسقطونہ فیعضدونہ ثم یرمونہ بالحجارہ، طائف کے کیا گلیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر کے پتھروں سے گرا نہیں دیتے تھے؟ پھر کیا دونوں باہوں میں ہاتھ نہیں لگاتے، پھر نہیں اٹھاتے، پھر نشانہ نہیں بناتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک الاخوشین کو حکم دیا کہ پیس ڈالو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گہار لگا دی، دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آج اپنے سگے بھائی کو، اہل حدیث کو، ایک کلمہ گو مسلمان بھائی کو، اپنے پڑوسی غیر مسلم بھائی کو ہم کسی بھی طرح سے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہاں؟ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین، اور ہم ان کے امتی کہ اپنے آپ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اپنے من میں ڈوب کر زندگی کے سراغ کو پانا ہے، اپنا حساب لینا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، یہ بہت زیادہ ہم کو ذہن میں لانا ہوگا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی بھی فساد نہیں ہونے دیا، کبھی بھی انہوں نے فتنہ نہیں ہونے دیا۔ کیا امام بخاری شریف پڑھ کر کے آپ لوگوں کو صحیح اسلام بتاتے ہیں؟ امام بخاری لکھ رہے تھے، اور بنو عباسیہ کا دور ایسا خون چکا ہوتا چلا جا رہا تھا، اگر وہ صبر سے کام نہیں لیے ہوتے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، بڑا مقام حاصل کرنا ہے، کچھ کام کر جانا ہے، اپنے لیے بھی غیروں کے لیے بھی۔ دنیا کو اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا ہے تو صبر سے کام لینے گا، ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اور یہ دین جس طرح سے چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میری قوم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ہدایت دے دے ان کو، یہی ایک مشن ہونا چاہیے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ یہ حدیث جو ہم لے کر کے آئے ہیں، قرآن جو لے کر کے آئے ہیں، اس کو لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی سے زیادہ پیاری زبان کسی کی نہیں تھی، آپ سے افضل کوئی نہیں تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک شاعر نے تو حد کر دیا، لذیذ شاعر نے، اس نے تو کہا کہ کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی بڑائیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں جو کسی انسان کو مل سکتی ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ نے سارے انبیاء کو دیا تھا، اور ان انبیاء کو جو معجزات اور خوبیاں دی تھی سب لے کر کے اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔
تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. اللہ تو نے کائنات کی ساری خوبیوں کو انبیاء میں جمع کیا اور انبیاء کی ساری خوبیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا. یہ تو اپنے نبی کو بہت اونچا کرنے کے لیے کہتے تو ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ سب سے افضل انبیاء کتنی مصیبتوں سے. حدیث ہے ان اشد الناس بلاء، جانتے ہو آزمائش، پریشانی، تکلیف اور سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ پڑتے ہیں آزمائش میں؟ الانبیاء، انبیاء ہوتے ہیں. اور سارے انبیاء کے جو سب سے جامع کمالات ہوں وہ سب سے زیادہ پریشانی کے شکار ہوں گے. آپ ان کی سنت، ان کے متبع اور آپ ان کے امتی ہیں، ایک بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. غیر مسلم برا چاہتا ہے تو آپ اس سے 10 قدم آگے بڑھ رہے ہیں، پڑوسی چاہتا ہے اس سے 10 قدم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بتایا کہ ثم الامثل فالامثل، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ہوں گی، ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ان کی ابتلا و آزمائش ہوگی، اس سے گزرنا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو اسے عام کرنا ہے. رہ گیا سلفیت پر حد، امام بخاری پر کتنے الزامات لگے، امام احمد بن حنبل پر کتنے لگے، اور خلفائے راشدین کے بعد ایک طوفان شروع ہوا، خوارج کا فتنہ آیا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے فتنے عبر القرون آتے رہے، لیکن ایک اہل حدیث ہے جو متزلزل نہیں. صحابہ کی یہی سنت تھی، سلفیت یہی تھی کہ قرآن و حدیث تو سب مسلمان مانتا ہے، لیکن صحابہ نے جیسے مانا، اپنے مزاج کو نہ فقہ میں کہیں داخل کیا، نہ ہی اتباع میں کہیں داخل کیا، نہ امیر کو ماننے میں کبھی پیچھے ہٹے، نہ کبھی غریب کو کسی ماننے میں، بس ایک کھوٹے کے تحت وہ بدھے ہوئے رہے. عمل ہی یہ سب سے بڑی سلفیت تھی. آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام میں یہی ان کا وتیرہ تھا. کچھ بھی ہو گیا، سماوہ بن اسال خمے میں باندھا ہوا ہے، صحابہ کا قاتل ہے، اللہ کے نبی کو ہر روز گھات میں بیٹھا ہے کہ مار ڈالیں، اور یمامہ کا عرب کا سب سے مضبوط بادشاہ جب چاہے وہ روزی روٹی روک دے، اور ایسے کو پکڑ کے لایا ہے. جب پتہ چلا کہ اتنے صحابی کا قاتل ہے، مسجد میں بدھے ہوئے تھے، کتنے رہے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آتے تھے صحابہ. کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے آ کے منہ پر تھوکا ہو، کسی نے گالیاں دیا ہو کہ میرے باپ کو اس نے قتل کیا تھا، مجھے یتیم کیا تھا، کسی بیوہ نے چیخ نہیں مچائی، کسی احتجاج اور جلوس نہیں نکلا سڑکوں پر، کبھی کسی نے نہیں کیا. صرف پتہ جب چلا، اللہ کے نبی نے دیکھا یہ سماوہ بن اسال ہے، کہا کہ اس کا خیال رکھو، اس کے لیے اچھا کھانا لاؤ. خود آپ اتنا آرڈر دینے کے بعد جس میں لوگ دوڑ پڑتے تھے، خود بھوکے رہ کر کے آپ کے قیدیوں کو، آپ کے مہمانوں کو کھلاتے تھے. آپ خود ازواج مطہرات کے گھروں میں گئے تھے، اپنی بیویوں کیا گئے، کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس جمع کرو. ایک بہت بڑا قیدی آیا ہے، اس کے شایان شان خدمت ہونی چاہیے. آج تو اپنا مہمان، اپنا رشتہ دار، اپنا بہنیں روٹھی ہوئی ہیں، بھائی جدا ہیں، اور سب کے حقوق پامال کر رہے ہیں. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا. یہ چیز تھی. اور ان تینوں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھتے تھے. ہم کو اس پر تعجب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، اس نے کیا کیا، لیکن تعجب اس پر ہوتا ہے کہ اتنا ظالم بادشاہ ہے، کوئی آ کر کے تھپڑ نہیں مارتا، کوئی گالی نہیں دیتا، بھیڑ نہیں لگاتا، لوگوں کو جوش نہیں آتا. یہ کیا چیز ہے؟ سوچنے کی چیز ہے. یہی ڈسپلن ہے، یہی اہل حدیثیت ہے، یہی سلفیت ہے. ورنہ اسٹیج اتنا بڑا تھا، لوگ بہت کم تھے، نہیں اسٹور چھوٹا بنا دیا، ہمارے سب علماء بیٹھ نہیں سکے، اور آنے میں یہ پریشانیاں تھی، جانے میں یہ پریشانیاں تھی. ایک کام ہم نے بہتر نہیں کیا، 100 فتنے کھڑا کر دیے. یہ اہل حدیثیت میں کبھی نہیں تھا. وقت کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا دشمن، صحابہ کا قاتل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ نے صحابہ کے قاتلین کے لیے بد دعا کی. ایسا دشمن بنا ہوا ہے، اور ایک آدمی بھی کہنے والا نہیں ہے کہ یہ مجرم ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ مجرم ہے، اس کو مارا جائے. یہی ڈسپلن جماعت نے سکھائی ہے. اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے، بجلی چلی جائے، گاڑیاں نہ رہیں، ایک آدمی بھی چوں نہ کرے تو سمجھیے کہ سلفی. یہی سلفیت ہے. یہی چیز سیکھا ہم نے، یہی امام بخاری نے سیکھا. اگر وہ نہیں ہوتے، امام احمد بن حنبل نے نہیں سہا ہوتا، اور بڑے بڑے محدثین نے بنو امیہ کے بارے میں قصے سناتے ہیں. یہ خوارج کے سارے راستے تھے، یہ محدثین کام نہیں کر گئے ہوتے. عطا ابن ابی رباح سید التابعین فی الفقہ والحدیث،
कौन सा नहीं था? ये देखेंगे कभी इन्होंने उठा कोई फितना बर्पा किया? हजरत इमाम मालिक की मुश्कें चढ़ा दी गई सिर्फ एक मसले में, और उसके बुनियाद पर फितना नहीं हुआ। आप जानते हैं, आप पढ़िए, उसको पढ़िए नहीं, उस पर कढ़िए, अपने आप को पूरा कीजिए, उस पर उतारिए। मैंने तो सलफियत यही देखी है। इमाम बुखारी खरतनक में ले जाकर, मैं इसको खरतंग कहता हूँ, वो फारसी लफ्ज भी है और वही खित्ता भी था फारस का। खरतंग में ऐसा जहां सिर्फ गधों के यारो मददगार गधों को छोड़ दिया जाता, वैसी जगह पर, गुमनामी की जगह पर नजरबंदी की जिंदगी गुजार दी। लेकिन कभी फितना हुआ? इमाम अहमद बिन हंबल पर 3-3 बादशाहों के कोड़े लगे, लेकिन उन्होंने उसको मुसीबत नहीं समझी। कहते थे कि अगर एक दुआ हो तो आप अपनी जमीयत के लिए दुआ कीजिए, अपने इमाम साहब के लिए दुआ कीजिए, अपने मोहल्ले के मुखिया के लिए दुआ कीजिए, अपने जो आपका एमएलए है पहले ही दिन से टांग मत खींचिए, उसका साथ दीजिए, जो कानून कहता है उसको बरतिए, उसके साथ चलिए। ये सलफियत है। वरना इमाम मालिक अपने दोनों बाहों को तोड़वा करके, ये कभी भी वो चाहते तो फितना हो जाता। इमाम अहमद बिन हंबल से इमाम मरवजी ने आकर के कहा, बात खत्म कर रहा हूं, इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि ये 90,000 तो आपके शागिर्द हैं, पूरा अरब दुनिया नहीं, पूरा इस्लामी सल्तनत चाहती है कि आप सिर्फ इजाजत दे दें तो इसकी ईंट से ईंट बजा दें हुकूमत की। उन्होंने कहा, रोने लगे, कहा कि हमारे लिए मुसीबत ये कोड़े सुबह शाम के नहीं थे, बल्कि हमारे लिए मुसीबत ये कि हदीस के नाम पर फितना हो जाए, इस्लाम के नाम पर फितना हो जाए, कानून के नाम पर फितना हो जाए। यही काम किया था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की ये मरकजी जमीयत अहले हदीस, आपकी सूबाई या मकामी जमीयत अहले हदीस आरा में 1906 में ये बनी थी। और आपको ये चीज़ बता के जा रहा हूँ, मैं वो किताब नहीं ला सका कि जब आरा में इसकी बुनियाद पड़ी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन जब आरा में पड़ी, तो जानते हैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे कि नहीं आपके नाज़िम? आज आप लोगों ने, सब लोगों ने बंटवारा कर दिया है। और मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी कौन नहीं जानता? अरबों से जाकर के पूछिए। सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के बाद उतना बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। और आप मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी जलसा फूट फूट कर रो रहा था जब उनका इंतकाल हुआ था, जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने यह बात कही थी। इसी कलकत्ता के इजलास में मौलाना के बारे में कहा था कि खुशबू दे अगर अब्दुल अजीज जलवा मीदी दे। कहा कि आज अल्लामा अब्दुल अजीज रहीमाबादी जिंदा होते क्या खुश हो जाते। ये कहना था कि मजमा फूट फूट कर रोने लगा था। ऐसे हमारे अमीर हुआ करते थे, ऐसी आवाम होती थी जान की कुर्बानी देने वाली। मैं जो बात कहना चाहता हूँ लंबी हो जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ सारे हिंदुस्तान के सारे उलमा जब जमा थे आरा में, जो पटना के बगल में है शहर, जहां अहमदिया सल्फिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पहली इकामती दरसगाह है। आप यहाँ के मदरसों को हकीर न समझें, खून जिगर जला करके अपने बच्चों को भूखा लग करके उनकी रूहानी ग़िज़ा के लिए मदरसों को परवान चढ़ाइए। आप उसकी हकीकत को नहीं जानते। उसी आरा मदरसे से तय ये हुआ था कि यहाँ से जो पहला वफ्द जाएगा जमीयत बनने के बाद, सोच लीजिए, तो सब पूरे हिंदुस्तान ने एक ज़ुबान कहा कि पंजाब नहीं, कहा बिहार तो खैर बंगाला में आता था, कहा बिहार में तो बैठे ही थे, कहा कि यूपी, कहा कि नहीं, मद्रास के ताजिरों ने कहा कि नहीं, कहीं भी नहीं। ये वफ्द जाएगा तो हमारा सबसे बड़ा मरकज अहले हदीसों का और देश के आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने में बंगाला की सरजमीन है, पहला वफ्द वहाँ जाएगा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना सियालकोटी, इन दोनों ने बैलगाड़ी पर सफ़र किया था। उस सफ़र का नक्शा जो मौलाना अमृतसरी ने खींचा है, मैंने सुनीयर में उसको जगह दी है। मैं चाहूँगा कि बांग्ला में उसका तर्जमा हो जाए। बड़े हक़ायक़ हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। यह आपकी हकीकत है, यह आपकी हैसियत है कि पहला वफ्द मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद का, जो ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के नाम से हुई थी, बंगाल की सरजमीन में आई थी। राजशाही तक तो हमको याद है कि पहला काफिला राजशाही आया था आरा से, और फिर उसके बाद वो बंगाल का दौरा किया हुआ जैसे शहीदैन ने किया था। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस वक्त ज़रूरत है कि उसके मकाम को पहचाने, उसकी रूह को जाने। और मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद जो हिंदुस्तान में है,
برطانیہ میں ہے، جہاں جہاں اہل حدیث بٹوارے ہوتے چلے گئے اور یہ بٹوارہ ہوتا چلا گیا، لیکن عقیدہ ایک ہے، توحید ایک ہے، اور اسلاف کی ہے کہ کبھی فتنہ نہیں ہونے دیا، کبھی بغاوت نہیں ہونے دیا، کبھی احتجاج نہیں ہونے دیا، کبھی کوئی فتنہ ان سے نہیں ہوا، فتنوں کو دبانے کے لیے وہ آئے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کا مسئلہ اب بھی آیا ہے، دہشت گردی کا مسئلہ، پتہ نہیں کس ظالم نے سلفیت کے نام، تو میں نے اس وقت بھارت میں بڑا مسئلہ تھا 11 ستمبر کے بعد جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہوا اور اس کو کیسے کیسے سعودیہ سے جوڑ کر کے سلفیان عالم کے خلاف کیا گیا، میں نے سعودی عرب کے تمام بڑے علماء کا فتویٰ جمع کیے، ہندوستان کے 36 علماء کو لکھا اور ایک بڑی کانفرنس کی، ہم نے ایک سیمینار کیا کہ دہشت گردی کے اڈے کیا مدارس اسلامیہ ہیں، عصر حاضر کا سب سے بڑا ناصور قرحۃ العصر هو الارهاب، یہ عنوان دے کر کے میں نے ایک کتاب ترتیب دی تھی، میں اس کا ترجمہ ہوا، عرب دنیا کے جتنے اہل حدیث سلفی علماء تھے ان کا فتویٰ، پھٹی کی پھٹی ہندوستان حکومت کی آنکھیں رہ گئی، وزیر داخلہ موجود تھے اسٹیج پر ہمارے یہاں، پریزیڈنٹ اس کے وزیر اعظم موجود تھے، بڑے بڑے وزراء موجود تھے، اہل حدیث کمپلیکس میں آئے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اتنے علماء کے فتوے ہیں، اور 36 علماء جو وہاں موجود تھے اپنے 24 اسٹیٹ کے، آج سے 18 سال پہلے بات ختم کر رہا ہوں، 24 اسٹیٹ کے ناظم امیر اسٹیج پر تھے، اب بڑے مدرسوں کے لوگ تھے۔ جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور یہاں تک کہا دیا نا یہ قرآن جو ہم کو ہدیہ دیا ہے، اس قرآن کو گھر گھر پھیلاؤ گے تو آتنکواد ختم ہو جائے گا دنیا میں، جب یہ زندہ ہوگا تو بڑے ساری دنیا کے سامنے کہا، ٹائمز آف انڈیا نے، سبوں نے لکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 36 علماء کرام کے فتویٰ، جتنے بھی جہاد کا اغوا ہوتا ہے، جتنا بم بلاسٹ ہوتا ہے، جتنے طرح کے ارہاب کے راستے، جی اس کو کرتا، تو یہ کتاب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امیر صاحب کو کے ہاتھ میں دیں، اور بہت سے نسخے ہیں اس کے، اللہ جل شانہ اس کو قبول فرمائے، اور یہی منہج، یہی عقیدہ، یہی اصول ہمارا ہر دور میں رہا ہے، اور یہی رہے گا کہ ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس، ہم محبت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا پیغام ہم ساری دنیا میں کتاب و سنت کی بنیاد پر عام کریں گے۔ اخیر میں ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش کے تمام ہی ذمہ داران کا، ایک ایک بچے کا، ایک ایک ماں بہن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر جنہوں نے اپنے دل کے دریچے کھولے، مال صرف کیا، اور ہم سب کے مہمان جو یہاں پر اسامہ صاحب آئے ہیں، ایک اور ماہر صاحب آئے تھے، میں اب آپ لوگوں کی طرف سے کہوں کیونکہ میرا بھی یہ گھر ہے، آپ عرب سے آئے ہیں، قالوا یزورک احمد وتزورہ قلت المکارم لا تفارق منزلہ ان زارنی فلفضلہ ان زرتہ فبفضلہ فالفضل فی الحالین لہ۔ میں آپ کے استقبال اور آپ کے یہ کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ جل شانہ اس چمن کو سدا بہار رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔